ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے کیسے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہے وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم جنید حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا اچانک کچھ نکال کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے، نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے افطار پارٹی والے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم
पिछले 50 साल से मैं उसे वैसे ही खिला रहा हूं, जबकि वो कभी मेरा नाम नहीं लिया। आज तुम्हारे दस्तरखान पर एक बार उसने नाम नहीं लिया, तुमने उठाया। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम न ले तो भी हम खिलाएं, वो तो सुन्नत इलाहिया है, वो मौला करीम की सिफात है। लेकिन इंसान के अखलाक तो यही है कि इंसान अपने रब से अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं कर सकता। कुरान भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। ये उन्हीं आयत में से है जिन 26 आयतों में से निकालना चाहते हैं। आएंगे इंशाअल्लाह, वो टॉपिक भी आएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक की जिन 26 आयत पर लोगों को तो यानी पेट में मरोड़ होता है, पेट में मरोड़ होते हैं। उन आयत में से एक आयत ये भी है, सूरह मुम्तहिना की पहली आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को औलिया यानी दोस्त ना बनाओ। मेरा रब ने इतना हुक्म क्या दिया, इनको तकलीफ शुरू होगी। कुरान जो है नफरत सिखाता है, कुरान नफरत। ये तमाम इंशाअल्लाह लजीज जिंदगी बाकी रही, ये 26 आयतों का जो मजमून है ये इनकी किताबों से भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। सेम टू सेम चीजें, सेम टू सेम चीजें वहां पर भी मौजूद हैं। तो पैदा करो किसी और वसीम गंदे राफजी को जो वहां से भी निकाल सके। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात में उन्वान से हट ना जाए, इसलिए मैं अर्ज करूंगा, वो रब्बे जुल जलाल रहमान है और उसके रहम का मामला तो है, उसके रहम का मामला है कि आज जिस तरह से लोग हमें पेश करना चाह रहे हैं कि ये एक डरावनी शक्ल हमारी बना करके, इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों से लोगों को डराना, ये अगर तमाम दूसरे कौमों की तरह भी हो जाते तो मेरे अजीजों ये सबका जीना हराम करके रखते। हमारे यहाँ आखिरत का तस्वुर है, हमारे यहाँ रब्बे जुल जलाल को जवाब देने का तस्वुर है, हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के देखने का तस्वुर है कि वो हर घड़ी हमें देख रहा है। ये तमाम तस्वुरात लेकर के मुसलमान जी रहा है। तुम कह रहे हो ये आतंकवादी है, दहशतगर्द है, और जो इस तरह से कर रहा होगा उसका तस्वुर खत्म हो चुका होगा। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने का इतना एहसास है कि रात के अंधेरे में भी हम डरते हैं कोई एक गंदी तस्वीर भी देखने के लिए, जबकि कोई नहीं देख रहा है। इसलिए कि मुसलमान इस अकीदे के साथ जीता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मुसलमान इस अकीदे के साथ जीता है, वो अल्लाह है जो हई है और कय्यूम है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है, तुम्हारे दिलों के गुजरने वाले हालात से भी वो वाकिफ है। हम उस तस्वुर के साथ, उस अकीदे के साथ जी रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, उसके रहमान की सिफात बेशुमार है, बेशुमार, और उसके काम हिकमत के होते हैं। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो रहमान है, रहमत तो कर रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मैं तकलीफों पे तकलीफें उठाता हूं। मेरे अजीजों, सब्र नहीं करता इंसान और इस तरह की बातें कर जाता है। या ऐसा ही घबराने वाला आदमी है जैसे कोई ट्रेन सुरंग में जाए, टनल में जाए, तो कुछ जो बावले लोग होते हैं उछल कूद करने लग जाते हैं। कभी ट्रेन का सफर किया आपने? और ट्रेन कभी टनल के अंदर जाती है, पहाड़ के गुफे के अंदर, क्या होता है, अंधेरा आ जाता है, अंधेरा, इतना अंधेरा आता है तो जो अक्लमंद होगा वो सीट पे बैठा रहे, और जो बावला होगा उछल कूद कर रहा है, उसे ऐसा लगता है दुनिया क्या से क्या हो गई, ट्रेन कहीं खड्डे में चली गई। ऐसा नहीं है, जो अक्लमंद है वो बैठा रहता है। अगर आप अक्लमंद हैं, बैठे रहते हैं अपने सीट पर, मैं पूछता हूं क्यों बैठे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो? अंधेरा हो गया, ट्रेन गुफे के अंदर चली गई है। आप कहेंगे मियां थोड़ी देर की बात है, ये ट्रेन का ड्राइवर चला तो रहा है, निकाल लेगा, निकालेगा ना। ट्रेन निकल करके बाहर आ जाती है तो आप कहते उजाला तो आ गया। ए मेरे अजीज, ट्रेन के चलाने वाले पर तुझे इतना यकीन है सीट छोड़कर उठता नहीं। इस तरह तेरी जिंदगी में जब मुसीबतों का कभी अंधेरा आता है, यकीन कर वो रब्बे जुल जलाल फिर उजालों में लाएगा। इन्ना मअल उसरि युसरा, उसने फरमाया है हर तकलीफ के बाद आसानी है। क्यों उतावले होते हो? थोड़ी सी तकलीफ क्या आई, शिकायत किया, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा। फ़िअलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा, वो हकीम है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। आज दोपहर में अगर तुम्हें रोटी नहीं मिली है तो कोई ना कोई सबब होगा, वो तुम्हारे हक में बेहतर चाहता है। आसान तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, कुरान कहता है बसा औकात तुम जिस चीज को नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक खातून वो धागा, रुई से धागा बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी
اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی، کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم۔ وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کرتی۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا۔ دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی، ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا۔ بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ ارے بھائی بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا، جس کے پاس کچھ نہیں لاسٹ پونجی بچی ہے وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا، تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے دل ملا جاتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر ملنے کی غرض سے، دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں۔ کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا۔ کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیز، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔ پانی جتنا ہو سکا ہم نکال نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا۔ ایک کوا آیا، دھاگا اوپر سے گرایا، اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی۔ ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی، اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے۔ وہاں ہم نے منت کر لی تھی، میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا، اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے، اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا۔ انتظار تو کرتا، شکر تو کرتا، یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے، وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑوں
پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ، بہت ہلکا حصہ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں عذاب دے گا تم کو؟ زبردستی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا حق مانو اور ایمان لاؤ؟ تم اگر ایمان لاتے ہو اور شکر گزار بندے بنتے ہو، کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ 6 پارے کے آخر میں آتی ہے، 7ویں پارے کے سورہ مائدہ کے آخر میں آتی ہے، ان تعذبنی فانی عبدک وان تغفر لی فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے گا مجھے تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑی عزت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں یہاں چپکلش کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ چلو سامنے والے کو ذلیل بھی کروں اور دل کو ٹھنڈا بھی کروں، دوسرے کے آدمی کو لا کر کے۔ یہی تو چل رہا ہے نا آج، اس پارٹی والا پکڑا گیا تو اس پارٹی والے اس کو مار دیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے، یہی تو چلتا ہے۔ میں اگر تمہارے نوکر کو لا کر کے ماروں تو ہو سکتا ہے یا میری غرض ہو کہ میں بدلے کی بھاونا اندر ہے، سامنے والے سے میری چپکلش تھی اسی لیے اس کے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا۔ لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں، وہ اگر کسی بھی بندے کو عذاب دے تو کسی دوسرے کا تو بندہ ہے نہیں، اسی کے بندے ہیں، کوئی دوسری جماعت کا بندہ نہیں ہے۔ یہی دعا کیا کرو اے مسلمانوں اللہ سے، اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ میں نے اصول آپ کو سمجھایا۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھیں، اللہ رب العزت کسی پر بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں بخشنے کے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کو، اس کی کوئی نیکیاں نہیں، کہا کچھ بھی نہیں ہے مولا اس کے پاس، گناہ بھاری ہو گئے اس کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھو میرے بندے سے کیا زندگی میں کبھی کسی عالم کی محفل میں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس بات پر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ پہلے پوچھا گیا کیا مصافحہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا کبھی اتفاقی نہیں، محفل میں بیٹھا تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے گاؤں ایک بڑے عالم دین آئے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا اور دل میں نے ان کی عزت رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ نائب رسول کا احترام کیا، اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کے بخشنے کے معاملات ہیں۔ وہ تو اسی لیے فارسی میں کہا گیا رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت، فارسی کا ایک قول ہے اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ اب بندہ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ بہت ہی عذاب دے گا، بہت ہی عذاب دے گا، نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و کریم بھی یقین رکھو۔ اور خود مولا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ کیا تم دوسرے کے بندے ہو کہ تمہیں عذاب دینے کے بعد بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اس کے اصول تھے دنیا میں، سب کو اللہ نے بتایا تھا اس راستے پر چلو، تم بہک گئے تھے اس لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ورنہ زبردستی کسی کو نہیں۔ اسی لیے اس صحابی رسول کا عقیدہ مجھے یہی بتانا تھا۔ میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کام فرشتوں کے توسل سے، فرشتوں کے اسباب سے کراتا ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں،
بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں آ کر اس کا ناک نقشہ شکل پوری دینے والے دوسرے فرشتے ہیں. قبر میں سوالات کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے. تمہارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے ہیں. بارش برسانے والے، ہوا چلانے والے فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات کے سارے کاموں کو فرشتوں کے لیے مقرر کیا. کاموں پر فرشتوں کو مقرر کیا. سارے کام فرشتے کر رہے ہیں. اس صحابی نے حضور سے کیسا سوال کیا؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کون سا فرشتہ حساب لینے کے لیے اللہ بٹھائے گا؟ جبرائیل کو اللہ نے نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا، اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے قیامت کے پہلے، اور پھر میکائیل کو آسمان سے بارش برسانے کے لیے، اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے، علیہم الصلاۃ والتسلیم اجمعین. صحابی نے پوچھا قیامت کے دن ہمارا حساب لینے کے لیے کون سے فرشتے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، کوئی فرشتہ نہیں